الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ 27واں پارہ ہے، 27واں روزہ ہے۔ 27ویں پارے کی سمری بیان کروں گا۔ 27ویں پارے میں سورہ زاریات جو 26ویں پارے میں بھی تھی، اس کا آغاز 27ویں پارے کا سورہ زاریات سے ہی ہوتا ہے۔ پھر سورہ طور آئے گی، سورہ نجم آئے گی، سورہ قمر آئے گی، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ الحدید۔ ماشاءاللہ اس پارے میں کافی صورتیں ہیں۔ 27ویں پارے کے آغاز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو بشری شکل میں فرشتے آتے، ان کا ذکر ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا مقصد ہے، تو فرمایا ہم رب کی طرف سے آئے ہیں اور خاص ٹارگٹ کو ہٹ کرنے، یعنی وہ خاص جو نافرمان لوگ ہیں ان کو ہٹ کرنے آئے ہیں۔ اس سے ہمارے مفسرین علماء نے کہا ہے کہ یہ اصل میں جو آج کے دور میں گائیڈڈ میزائلز ہیں نا، تو بیسیکلی یہ آئیڈیا یعنی یہ ٹیکنیک اب پہنچی ہے، مگر آپ دیکھیں کہ اس طرح کی چیزیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ آگے جا کے آیت نمبر 47 سورہ زاریات، اللہ نے فرمایا آسمان کو یا ہیونز کو ہم نے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے اور ہم اس کو توسیع دینے والے ہیں، ایکسپینڈ کرنے والے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا، ایسے کہہ لیں کہ سائنٹیفک ورلڈ یہی سمجھتی تھی کہ یونیورس سٹیگننٹ ہے، یہ بس ایک جو ہے بس وہ ہے، مگر پھر 20th سینچری میں آ کے رشین سائنٹسٹ نے تھوریٹیکلی اسے ثابت کیا کہ نہیں، یونیورس جو ہے نا ایکسپینڈ کر رہی ہے، اور 1925 یا 1929 کے اراؤنڈ جو ہے نا پھر سائنٹسٹ نے اسے آبزرویشنلی ثابت کیا کہ یونیورس جو ہے نا یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے۔ اسٹیون ہاکن وہ کہتا ہے کہ یعنی اس سینچری کا جو گریٹ انٹلیکچول ریولوشن تھا نا، وہ یہ تھا کہ لوگوں نے یہ ڈھونڈا کہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے۔ اسٹیون ہاکن جس کو گریٹ سائنٹیفک اور گریٹ انٹلیکچول ریولوشن کہتا ہے، قرآن اس کو اوور 1400 ایئرز اگو بیان کر رہا ہے کہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، اس میں بہت کچھ اور بھی ہے مگر میرے پاس وقت نہیں ہے، مگر آپ دیکھیں سائنس کتنا ڈھونڈ رہی ہے، گلیکسیز، یونیورسز، پیرلل یونیورسز، بہت کچھ ہے اس میں اور بھی بیان کرنے کو۔ مگر مجھے یہ ضرور احساس ہوا ہے آتے ہوئے کہ جو بھی قرآن کے سائنٹیفک میریکلز ہیں، سائنٹیفک فیکٹس ہیں، وہ اتنی ڈیفیکلٹ لینگویج میں بیان ہوئے ہیں کہ عام سادہ سے بندے کے لیے اسے سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ تو میں نے یہ اس ساری چیزوں سے آگے بھی یہ جو معراج کا واقعہ سورہ نجم میں بیان ہوا ہے، اور بھی جو پہلے چیزیں الحمدللہ ہم نے ڈسکس کی ہیں، یہ جو کل ہم نے ڈسکس کی ہے بیبی بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے میں نے جو بات کی ہے، اس سے پہلے بھی جو کافی چیزیں آئی ہیں، تو میں نے یہ سوچا ہے کہ اس طرح کی آنے والے ٹائم میں بھی، کیونکہ آج کا دور بکس کا تو اتنا نہیں جتنا یہ ویڈیوز کا دور آ گیا ہے، لوگ ویڈیوز سنتے ہیں، لوگ ویڈیوز سے چیزوں کو سمجھتے ہیں، آسان ہے سمجھنا بھی۔ تو میرا ذہن ہے کہ بڑی سمپل لینگویج میں سائنٹیفک فیکٹس ایسے سامنے لانا، اور اس میں مین جو موٹیویشن ہے نا، وہ یہ ہے کہ اپنی یوتھ کو انسپائر کرنا، بوتھ فار سائنٹیفک اینڈ فار ریلیجیس ایجوکیشن، تاکہ وہ انسپائر ہیں۔ اور جب پیچھے موٹیویشن نبی علیہ السلام کی مبارک زبان ہوئے گی، آپ کا ٹریڈیشن ہوئے گا، قرآنک ٹریڈیشن ہوئے گا، تو انسان اور موٹیویٹڈ فیل کرے گا۔ اور لاسٹ اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پھر بندہ جب سائنٹیفک چیزوں میں ایفرٹ پٹ کر رہا ہوتا ہے نا، تو کہ موٹیو اللہ اس کے رسول کی ذات ہے، وہ سب اجر ثواب۔ اور ہمارے مفسرین کے نزدیک یہ میزائل ٹیکنالوجی، یہ جتنی آج کی ماڈرن ٹیکنالوجی ہے نا، جو ماڈرن مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہ عین عبادت ہے، ہمارے نزدیک یہ عین عبادت ہے۔ سو انشاءاللہ اس چیز پہ یعنی اور ضرورت۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا سوائے اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے عبادت یہ نہیں ہے کہ بس آپ نماز، روزہ، مسجد کا یہی جنوں انس کو نہیں بنایا سوائے اپنی عبادت، یعنی پروفیٹک لائف سٹائل، کیونکہ وہ ہیں جن کو اللہ نے بہترین نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، سونا، لیٹنا، ہر چیز پروفیٹک لائف سٹائل میں آئے، یہ ہے اصل میں عبادت۔ کام پہ جانا بھی پتہ، حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے، اور اس طرح ماں کے چہروں کو محبت سے دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے۔ سو یہ بہت ساری عبادتیں ہیں جن کو میں اور آپ عبادت سمجھتے نہیں ہیں، وہ ساری عبادتیں ہیں۔ سو پروفیٹک لائف سٹائل یہ رب چاہتا ہے، اور جب وہ ہوئے گا تو انشاءاللہ اس سے نبی پاک علیہ السلام کے لائف سٹائل سے اللہ کا عرفان حاصل ہوئے گا جو رب چاہتا ہے۔ سورہ طور شروع ہوئی ہے۔ سورہ طور کے آغاز میں بیت المعمور کا ذکر کیا ہے۔ جس طرح زمین پر بیت اللہ ہے، اسی طرح یعنی
7ویں آسمان کے اوپر بیت معمور ہے، یہ فرشتے یعنی فرشتوں کا قبلہ ہے بیت معمور۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیت معمور 7ویں آسمان پہ ہے، اس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار داخل ہوتا ہے وہ دوبارہ قیامت تک داخل نہیں ہوئے گا۔ پھر آپ نے اپنے معراج شریف کے سفر کے بارے میں فرمایا جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا تو وہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بیت معمور کی طرف اپنی پشت سے ٹیک لگائی ہوئی تھی، یعنی پھر آپ نے اس کا ذکر کیا۔ یہ سورہ طور کے آغاز میں بیت معمور کا ذکر آتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب اٹل ہے، ان عذاب ربک لواقع، یعنی اللہ کا عذاب، رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آیا، جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنی تھی۔ آپ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، مغرب کی نماز میں آپ سورہ طور ہی پڑھ رہے تھے، اور جب آپ نے یہ 8ویں آیت پڑھی کہ یعنی اسے کوئی روکنے والا ہی نہیں، 8ویں آیت تک پہنچے، فرمایا ان آیتوں نے میرا دل چیر دیا، میں نے نزول عذاب کے خوف سے میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ آگے جا کے اللہ نے فرمایا اہل جنت کے لیے اللہ نے جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر کیا، فرمایا یہ اہل ایمان کی اولاد میں جو ان کے سچے پیروکار ہیں وہ بھی ان سے جا ملیں گے۔ اچھا، یہ جو اولاد کا ذکر کیا اس پہ مفسرین روحانی اولاد بھی لیتے ہیں، علماء و مشائخ کے جو شاگرد ہیں وہ ساری اس کی روحانی اولاد، فائدہ ان کی روحانی اولاد، فائدہ کیا ہے؟ اگر ہمارے مشائخ، ہمارے استاذہ، علماء وہ جنت کے کسی اعلیٰ مقام پر ہیں، اللہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ہم ان کی اولاد ہوئیں گے، ہمیں بھی اللہ انہی مقام پہ پہنچا دے گا، ہمیں بھی اللہ وہی درجے عطا فرمائے گا۔ یہ نسبتیں بڑی فائدہ دے گی، بڑی ادھر برکت۔ اسی طرح اگر کسی کے فزیکل پیرنٹس ہیں، انہیں اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، تو بچے اولاد ادھر نہیں، بیوی ادھر نہیں، تو اللہ ان کی آنکھیں ٹھنڈے کرنے کے لیے انہیں بھی ادھر مقام ہو جائے۔ اور اسی طرح اپوزٹ ہے کہ اگر بیٹے اوپر آ گئے ہیں تو والدین کو بھی اوپر، یعنی بوتھ ویز ہے۔ آگے جا کے سورہ نجم شروع ہوتی ہے۔ سورہ نجم یہ صورت ہے جس میں معراج شریف کا ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہ پہلی صورت ہے جس کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف میں اس کو پڑھ کر سنایا ہے، مشرکین اس کو سن رہے تھے۔ یہ سب سے پہلی صورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی، یعنی وہ آیت، یعنی پتہ قرآن پاک میں آیات ہیں، جب وہ آیت سجدہ آتی ہے تو ہم سجدہ کرتے ہیں، آپ نے تراویح میں دیکھا ہوگا۔ یہ سب سے پہلی صورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی ہے۔ اس کی عجیب بات یہ تھی کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت سجدہ پر سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ نہ صرف مسلمانوں بلکہ کفار و مشرکین بھی سجدے میں گر گئے۔ اس میں آغاز میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، صرف وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، نبی پاک علیہ السلام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج شریف کے بارے میں تقریباً 18 آیات ہیں جس میں آپ کے سفر معراج، اللہ تعالیٰ کا قرب، قاب قوسین، اتنی قربت، اور جو اللہ نے ان سے جو اللہ نے اپنے مقدس بندے کی طرف چاہا وہی کرنا، وہی فرمائی، اور اللہ کا دیدار نبی علیہ السلام کو قلب سے، سر کی آنکھ سے، پوری یکسوئی، پوری حضوری، پورے یقین کے ساتھ اپنے رب کے جلووں کو دیکھتے رہے، اس کا تفصیل سے اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ ایک لمبا واقعہ ہے، ایمان افروز، اور اس پہ بھی سائنس آج حیران ہے۔ اب یہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی، یہ بلیک ہول، اس طرح اور جو مختلف تھیوریز ہیں ان سے جا کے اب تھوڑا تھوڑا آئیڈیا ہو رہا ہے کہ جب کوئی چیز ود دا اسپیڈ آف ٹائم، ود دا اسپیڈ آف لائٹ موو کرتی ہے تو ٹائم ڈیلے ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام براق پہ سفر فرمایا اور جب آپ گئے تو مطلب ٹائم ڈیلے ہو گیا، مگر محبت والے سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جان کائنات سے جان نکلی تو جسم ہر چیز ادھر ٹھہر گئی۔ اب سائنس اس پہ غور کر کے، یعنی یہ سائنس اب تھوڑا بہت اس پہ اوپر کلام کرے۔ آگے اللہ نے فرمایا جو لوگ صغیرہ گناہوں کے ماں سوا کبیرہ گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، یعنی بڑے بڑے گناہوں سے اللہ فرمایا جو بچتے رہتے ہیں انہیں بشارت دی گئی کہ آپ کا رب وسیع مغفرت فرمانے والا ہے، اللہ ان کے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دے جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ آگے سورہ قمر شروع ہوتی ہے۔ سورہ قمر وہ صورت ہے جس میں چاند کے ٹوٹنے کا واقعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سنے نبوی، یعنی وحی کو اترے 8 سال ہو گئے، وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کی اذن سے آپ نے پھر چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کی طرف، دوسرا ٹکڑا دوسری طرف، اور درمیان میں انہیں ہرا کا پہاڑ نظر آیا۔ اپنی آنکھوں سے ٹوٹا ہوا چاند دیکھا، مگر بدبخت پھر بھی ایمان نہ لائے، بدبخت پھر بھی ایمان نہ لائے۔
اس میں ایک اور یہ بھی ہے کہ جس طرح چاند مطلب پھٹ گیا نا، یعنی چاند جو ہے وہ پھٹ گیا، اسی طرح وہ دن بھی قریب آ رہا ہے جب آسمان بھی پھٹ جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی اس سے یہ بھی چیز سامنے ہے کہ وہ بھی تو عقل نہیں نہ مانتی، اسی طرح ایک ٹائم آئے گا یہ آسمان بھی پھٹ، یہ چاند ٹکڑے جو چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ ہے، یہ صحیح حدیث کی کتابوں بخاری میں، مسلم میں اور دوسری کتابوں سنن نبی داؤد، بہقی، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں، تفاسیر کی کتابوں میں مفسرین نے اسے مطلب احادیث متواتر کے درجے میں لیا ہے کہ یہ حدیث متواتر کے درجے میں آتی ہے۔ آگے اللہ نے 4 مرتبہ تکرار کے ساتھ فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے۔ اس پہ علامہ کاظمی شاہ صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو لینگویج رکھی ہے، خطاب رکھا ہے، وہ عام لوگوں والا رکھا ہے، کوئی مطلب بہت ہائی فائی مائنڈ کو سائنٹسٹ ہائیلی مطلب کوئی جو سکولرز ہیں ان کو نہیں مخاطب، عام بندوں کو مخاطب کیا ہے تاکہ عام بندے کا قرآن کے ساتھ تعلق بنے۔ ڈیفینیٹلی مسائل اس سے اخذ کرنا، استنباط کرنا وہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے، اس کے لیے بڑا مطالعہ چاہیے، بڑے علوم کے اوپر دسترس چاہیے، وہ نہیں ہر بندہ کر سکتا، مگر نصیحت حاصل کرنا قرآن سے یہ بڑا آسان ہے، بڑے آسان مثالوں سے چیزوں کو سمجھایا گیا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ہر چیز کو ایک اندازے سے بنایا گیا ہے، اس کا ذکر ہے کہ یعنی اس سے مفسرین نے کہا ہے کہ یہ تقدیر کی بات کی جا رہی ہے، تقدیر کا ذکر ہے، اور تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث کرنے سے منع کیا گیا۔ اس کی تفصیل ہے جبریہ، قدریہ جو فرقے گزرے ہیں، اور پھر صحیح جو عقیدہ ہے اس کی تفصیلات ہیں، اگر میں بات کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ سورہ رحمان شروع ہوتی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک دلہن ہے اور قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے۔ سبحان اللہ، 31 بار اللہ نے فرمایا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو، 31 ٹائمز تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ بڑی نعمتیں، کبھی غور کیجئے گا، بڑی نعمتیں، سب سے بڑھ کر اللہ کی نعمت مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ ہمیں ان کی تعلیمات، ان کا اس چیز کو فالو کریں تاکہ ہم کسی طرح نعمت کے جسے کہتے ہیں نہ شکرے نہ ہو جائیں، اور کھانا پینا، جوانی، صحت، ماں باپ، بہت نعمتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے، اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ آگے فرمایا قیامت کے دن جو مجرم ہوئیں گے وہ اپنے حلیوں سے ہی پہچانے جائیں گے، ان کے حلیوں سے پتہ چل جائے گا۔ 2 سمندروں کے ملنے کی بات کی، مفسرین فرماتے ہیں محبت کا ایک اس سے نقطہ لیتے ہیں، فرمایا یہ جو 2 پانیوں کے ملنے کی بات کی گئی ہے یہ بیسیکلی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح ہے، اور اس کے درمیان جو آڑ کی بات کی گئی فرمایا وہ شریعت ہے جس سے نکاح ہوا، اور فرمایا ان پانیوں سے جو موتی اور مرجان نکلے کی بات کی گئی فرمایا وہ امام حسن اور امام حسین کی ذات ہے۔ آگے فرمایا پھر آسمانوں کو تسخیر کرنے کی بات کی کہ اے جنات و انسان کے گروہ، اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کنارے سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، مطلب اگر تم یہ اسپیس سائنس یہ ساری اس میں تم ایکسپرٹیز حاصل کر سکتے ہو تو کرو، تم جہاں بھی جاؤ گے تمہیں اپنے رب کی سلطنت ہی نظر آئے گی، یعنی ہر جگہ اللہ ہی کی حکومت ہے۔ دیکھیں بار بار یہ چیزیں آ رہی ہیں، سائنٹیفک جو چیزیں ہیں۔ آگے جا کے آخر پہ فرمایا احسان کا بدلہ احسان ہے۔ سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے، سورہ واقعہ کے آغاز میں فرمایا قیامت آئے گی تو زمین میں زلزلہ آئے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر لوگ حساب و کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ 3 گروہ ہوئیں گے، ایک دائیں جانب والے، ایک بائیں جانب والے، اور ایک سبقت لے جانے والے۔ سبقت لے جانے والے جو بے حساب جنت میں داخل ہوئیں گے، اور دائیں والے بھی کامیاب ہوئیں گے، بائیں والے وہ ہوں گے جو بد نصیب ہوں گے، جو جہنم میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سبقت لے جانے والوں میں، وہ آخری دور میں کم ہوں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، صحابہ تابعین کے دور میں جو سبقت لے جانے والے ہیں، جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے، وہ آپ کے دور میں زیادہ ہیں، اور بعد میں آنے والے دور میں وہ کم ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ ان عظیم صحابہ کے عمل کی خیرات عطا فرمائے۔ قرآن کا ذکر ہے کہ یہ کتاب لوح محفوظ میں ہے، اور لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم پاکیزگی نہ حاصل کر لو، اس لیے بے وضو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، عورتیں حیض میں، نفاس میں، پیریڈز میں، مرد یعنی جنابت میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ بغیر وضو کے قرآن کو چھوئے بغیر پڑھا جا سکتا ہے، مگر قرآن کو ہاتھ بغیر وضو یا ناپاکی کی حالت میں نہیں لگایا جا سکتا۔
اللہ اکبر۔ آگے سورہ الحدید شروع ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے درمیان جو فضیلت کے ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے لائے، ڈیفینیٹلی جو پہلے لائے ان کا مقام بڑا بلند ہے۔ جنہوں نے ہجرت سے پہلے لے کے آئے ان کا مقام بڑا بلند ہے، اور اسی طرح جو ہجرت کے بعد، اسی طرح جو بدر کے بعد، اور اسی طرح جو پھر مکہ فتح ہونے کے بعد، تو ان میں ساروں میں مقامات کا فرق ہے، مگر ہر ایک جو ہے وہ عزت کے لائق ہے۔ ہر ایک کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے منزل پا جاؤ گے۔ اور مفسرین کے نزدیک اس میں بیسیکلی جو وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا ذکر ہے کہ ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ یعنی مفسرین لکھتے ہیں یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کو ان کے درجے میں رکھا کرو۔ حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں میں حضرت ابوبکر صدیق کے آگے چل رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھ کر فرمایا اے ابو درداء کیا تم اس شخص کے آگے چلتے ہو جو تم سے دنیا و آخرت میں بہتر ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، فرمایا نبیوں اور رسولوں کے بعد ابو بکر سے افضل کوئی شخص نہیں جس پر سورج طلوع ہوا ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہوتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر۔ آگے جا کے اللہ نے فرمایا کیا مومنین کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں، کہ کیا اب ٹائم نہیں آیا کہ ہم اپنا آپ بدل لیں، ہم اپنے آپ کو شیپ کر لیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت میں آ جائیں۔ آگے فرمایا اپنے رب کی مغفرت کی جانب دوڑے چلے آؤ، جنت کی طرف یعنی پیش قدمی کرو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس سے پہلے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ہے جو زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ اس پہ بھی مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد یہ قلب کی زمین بھی ہے، کہ یہ قلب میں جب ذکر الہی کا نور داخل ہوتا ہے تو زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ ذکر کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ کی۔ جب یہ قلب ذاکر ہوئے تو زندہ، جب یہ ذاکر ہے تو مردے والی حالت ہوتی ہے۔ اللہ ہماری قلب کو بھی ذاکر فرمائے۔ اس پہ آج کے پارے کی سمری مکمل ہوتی ہے۔ 27 پارے ہو گئے ہیں اور 28، 29، 30 3 پارے رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔